الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے اخیر میں اس کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 200 یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ سمجھیے کہ اس آل عمران کی کنکلوڈنگ آیت تھی، اور اس میں جو نتیجہ اس آخری آیت سے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی نظم ہے، جو بھی ڈسپلن ہے، اس کی پابندی اگر نہ کی جائے تو اس کے نقصانات اور اس کے اثرات جو ہیں بڑے ہولناک ہوتے ہیں اور بڑے دور رس بھی ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں ایک لفظ آ گیا ورابطو، تو اسی سے ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ رباط لین فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، یا اس طرح سے آئے الفاظ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا یا ایک رات کا پہرا جو ہے وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ تو بہرحال جو اس میں ہوا غزوہ احد میں نظم کی تھوڑا اس کو ڈھیلا لیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر 70 شہادتوں کی شکل میں سامنے آئے، چونکہ آگے ابھی تکمیل دین کا مرحلہ تھا، اور اسی طرح بیرون عرب جو ہے وہ تصدیر انقلاب یا ایکسٹینشن آف ریولوشن، اس حوالے سے بھی وہ مراحل بھی درپیش تھے، تو اس طرح کی غلطیوں کی گنجائش ایک انقلابی جماعت کے اندر نہیں ہو سکتی، تو یہ باور کروا دیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران۔ تو سورہ فاتحہ تو منفرد ہے، اور بقرہ اور آل عمران یہ آپس میں جوڑا ہے۔ اب ایک اور جوڑا جو ہے آ رہا ہے، وہ ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ ان صورتوں میں آپ نے دیکھا مماثلت یہ تھی کہ حروف مقطعات الف لام میم سے ہی دونوں شروع ہو رہی تھیں، اور دونوں میں سابقہ امت مسلمہ جو ہے ان کے حوالے سے ایک روح سخن اور جو ہے ان سے کلام کیا گیا ہے، اور وہ بھی تقریباً آدھا ایک امت مسلمہ سے جو موجودہ ہے اور آدھا سابقہ امت مسلمہ سے۔ تو بہرحال ان دو صورتوں میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مضامین، ایک تو یہ کہ یہ براہ راست جو ہے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کوئی اس میں تمہید نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں براہ راست خطاب پبلک ایڈریس کا انداز ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ سورہ نساء میں یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا۔ جہاں تک ان کے اسلوب کا معاملہ ہے تو یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے جو نصف آخر ہے اس کے مشابہ ہیں، اور ان میں مختلف جو ہیں مضامین ان کو سمایا گیا ہے، جیسا کہ دو کا تعلق شریعت سے اور دو کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے، اور شریعت کی دو لڑیاں، ایک عبادات کی ہیں اور دوسری معاملات کی،
جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کی لڑیوں میں سے ایک جہاد بالمال اور دوسرا یعنی انفاق، اور دوسرا جہاد بالنفس یعنی اس کی آخری شکل جو ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہی معاملہ جو ہے سورہ نساء میں بھی آپ کو ملے گا کہ 3 کی 3 لڑیاں آپس میں اسی طرح بٹی ہوئی ہیں جیسے رسی بٹی ہوتی ہے، تو ان میں جو ہے کبھی ایک رنگ نظر آئے گا تو کبھی دوسرا رنگ نظر آئے گا، اور اگر آپ ان کو جو ہے الگ الگ کر لیں گے تو ہر ایک مختلف مستقل رنگ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ 3 رنگ ہیں۔ اسی طرح اس کے مضامین کو بھی الگ الگ دیکھیں گے تو بالکل اور شے نظر آئے گی، جمع کر کے دیکھیں گے تو اور شے نظر آئے گی۔ تو یہ ایک ان میں جو ہے مماثلت ہے۔ اب بغیر اس کے کسی طویل تمہید کے سورہ نساء اس کا آغاز ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب کا، اپنے مالک کا، الذی خلقکم، وہ جس نے کہ تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اور اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا حضرت حوا کو، اور پھر ان سے جو ہے باقی نوع انسانی کو۔ وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کا جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں ان کا ٹیشو لے کے تو اسی سے جو ہے وہ ان کا جس طرح آج کل کلون ہوتا ہے، لیکن کلون بھی ایسا کہ جو مرد نہیں ہے عورت ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک صنائی ہے، اس کی خلاقیت ہے۔ تو خلق منها زوجها، اسی سے جو ہے اس کا جوڑا، اس کا اسپاؤس بھی پیدا کر دیا۔ وبث منہما، اور ان دونوں سے پھیلا دیے، رجالا کثیرا، بہت زیادہ تعداد میں، مرد و نسان، اور عورتیں۔ واتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ یہ آیت جو ہے عموماً خطبہ نکاح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل فرمایا کرتے تھے، اور چونکہ ایک بالکل جو ہے دو ایسے لوگوں کا اکٹھے ہو جانا جو ایک لمبی مدت تک آپس میں جن کا کوئی تال میل تھا ہی نہیں، اب طبیعتوں کا یہ فرق اور نفسیاتی بود یا اس میں جو تنوع ہے، اس سے یہ امکان تو ہے کہ ان میں آگے چل کے کہیں نہ کہیں گاڑی ناک کرے گی، کوئی کھٹ پھٹ ہوگی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یا ٹائم لگے گا، جیسے کہتے ہیں کہ بستی بسانا آسان نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ تو دو انسانوں کا باہم جو ہے ایک دوسرے کی ذہن کو سمجھ لینا اور انڈرسٹینڈنگ کا پیدا ہو جانا، اس میں ٹائم تو لگتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دیکھو اے لوگو تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی خدا خوفی ہمیشہ دامن گیر رہے، جو ابدئی کا احساس رہے، اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ ہی کے نام کے حوالے سے جوڑا گیا ہے، اور جب تم باہم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو تو بڑے بڑے بھی اٹھ کے آ کے جو ہے وہ منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں، خواتین اپنی چادریں ڈال رہی ہوتی ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے اس معاملے کو ختم کرو، یہ جھگڑا مٹاؤ۔ تو اس نوبت کے آنے سے پہلے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ یہ نوبت آئے کہ تم دامن پھیلاؤ اور فریادیں کرو، اس سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ بچ بچ کے چلنا۔ کس کس سے بچ کے چلنا جی؟ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچ کر چلنا، کسی کا جو ہے حق مارنے سے بچ کر چلنا۔ تو گویا جب اللہ کا تقوی آپ نے اختیار کر لیا، تقوی کی روش پہ آپ آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک محتاط روش ہے، اور اس سے امید ہے، چونکہ اس کے پیچھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین ہے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان معاملات کو جو ہے وہ بکھرنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چل کے تو دیکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگران ہے، تمہیں ایک تنہا نہیں چھوڑے گا اگر تم اس کا راستہ اختیار کرو گے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اپنے جو ہے گھٹیا مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ وہ جو زلزلے میں ہوا تھا
کہ پرانے بستر اٹھا کے لوگوں کو اور نئے بستر اپنے گھر، اور اسی میں اماں جی کے 80,000 روپے بھی چلے گئے تھے تکیے جو لوگ مال سین سین کے رکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یتیم آپ کے زیر کفالت ہے تو اس کے اچھے مال کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کو ردی شے آئٹم پورا کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں میں رلا ملا کے ہڑپ نہ کرو، کھاؤ نہ۔ انہ کان خوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اکٹھے تم ان کا مال بھی اپنا مال بھی، اس کو جو ہے تم نے خلط ملط کرا ہوا ہے، یتیم بچے ہیں یتیم بچیاں ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ جو ہے اس میں احتیاط ہونی چاہیے کہ اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ان کے لیے الگ ہانڈیاں چڑھانا تو کم از کم احتیاط کرو کہ ایک نفر کا جتنا بنتا ہے اسی حساب سے جو ہے اس کو اپنے مال میں شامل کر لو، اس کے رزق کو اپنے مال میں شامل کر لو، لیکن اس سے زیادہ جو ہے اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی موٹی اس میں جو ہے اونچ نیچ ہو گئی وہ تو معاف فرمائے گا، لیکن اگر شعوری طور پہ تم جو ہے کہ کل کو یہ بڑا ہو جائے گا یا بڑی ہو جائے گی تو پھر تمہیں جو ہے اس کے مال میں سے کیسے کھاؤں گا، تو فٹو فٹ جیسے کہتے ہیں ختم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ انہ کان خوبا کبیرا وان خفتم، اور اگر تم خائف ہو اندیشہ رکھتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو نکاح کر لو، ما طاب لکم، وہ جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو تین تین اور چار چار۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں یہ جو بات جو کہی گئی ہے کہ دیکھو یتیم بچی ہے، اپنے آپ کو اچھی طرح ٹٹول کے دیکھ لو کہ تمہیں واقعی اس کی ذات سے دلچسپی ہے یا وہ اس کا جو مال اس کے جو ہے والدین چھوڑ کے مرے ہیں، میراث جو اس کے حصے میں آ رہی ہے اس پہ تمہاری نظر ہے۔ اگر تو اس پہ نظر ہے تو پھر تم انصاف نہیں کر سکو گے، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے رشتہ داری کرنا ہے، اس کا ہاتھ طلب کرنا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کون سی عورتیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں، کہیں اور کر لو، ایک کی بجائے دو کر لو، دو کی بجائے تین کر لو، تین کی بجائے چار کر لو، لیکن دوسری طرف چار کا معاملہ وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ ایک یتیم کا معاملہ خطرناک ہے۔ یہاں تمہاری نیت میں فتور آ جائے، وہاں تم مال اپنا خرچ کر کے ان کو لاؤ گے، اور یہاں اس کے مال پہ تمہاری نظر ہے، چاہے تھوڑا بہت خرچ کر کے اس کو لے آؤ گے لیکن زیادہ ہڑپ کر جاؤ گے۔ لہذا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگیں خواتین، دو دو تین تین چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بار بس کرو۔ خفتم، فإن خفتم، یعنی اگر تم خائف ہو، ڈرپوک ہو کہ تم ان معاملات کو چلا نہیں سکو گے، تو خوافین کے لیے ایک ہی کافی ہے، مولانا مکی صاحب کے بقول، وہی جنت میں لے جائے گی۔ اگر اتنے ہی ڈرتے ہو تو ایک بیوی سے ڈر ڈر کے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملکی یمین ہوں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ شاید میں عدل نہ کر سکوں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ترازو کے ایک پلڑے میں کوئی شے رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں کوئی شے اس کا وزن کرنے والی ہو ہی نہ، اور آپ کہیں جناب والا کہ اس کو میں کیسے تولوں، میرے پاس تو باٹ ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح کسی ایک پیمانہ وزن کے عدم موجودگی میں کسی شے کا وزن کرنا ناممکن ہے، اور کسی شے کی عدم موجودگی میں پیمانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اسی طرح کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی ایک ہی ہے اور یہ بندہ عادل ہے یا ظالم ہے؟ تو کم از کم اس کے اس روش کا جو ہے سامنے آنے کے لیے کم از کم دو کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم نے حرام کے درجے تک پہنچایا ہو۔
اور سچ پوچھیں تو میں نے جو دوسری شادی کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے، حالانکہ میرے حالات جو ہے شاید اس طرح سے جو دنیا کے پیمانے ہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ میں شادی کر سکتا دوسری یا افورڈ کر سکتا، لیکن میں نے اسی لیے کی ہے کہ لوگوں نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور ہم ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے اگر اس حوالے سے اسی سٹینڈ پہ کھڑے ہوں جس پہ پبلک کھڑی ہے تو پھر اللہ کے سامنے جواب سوچ لینا چاہیے۔ اور ما ملکت ایمانکم، یہ جو وہ کنیزیں جو تمہاری ملک یمین ہو، یعنی مال غنیمت جو جنگ میں آئی ہوں، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک جاؤ۔ ظاہر ہے پلڑے ترازو کے پلڑے میں ایک ہی طرف وزن ہے تو وہ پلڑا ایک ہی طرف جھکا رہے گا، دوسرا بھی اس میں بھی ہے تو پھر امکان ہے کہ بیلنس ہوگا۔ وآتوا النساء، اور عورتوں کو دے دو صدقاتہن، ان کے مہر، نخلتاً خوشی کے ساتھ، ہاں خوشی خوشی دے دو، اسے چٹی نہ سمجھو۔ یہ صدقہ کی جمع اگر صدقات ہو تو اس سے مراد خیرات صدقہ ہے، اور صدقہ کی جمع اگر صدقات ہو تو اس کا معنی مہر ہوتا ہے، یہ صدقات مہر۔ تو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو، اور اسے اپنی دینی فرض اور ذمہ داری سمجھو۔ تو صدقات جو ہے یہ صداق کی بھی جمع ہے، اور صدقہ کی جمع صدقات، صداق مہر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع صدقات، اور صدقہ کی جمع صدقات۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی میں سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے چھوڑ دیں، عن شیء کسی چیز سے، یعنی وہ دستبردار ہو جائیں کسی شے سے، منہ نفسن اپنی آزاد طبیعت سے، فَكُلُوهُ، تو تم اس کو کھاؤ، ہنیئا مریا، خوشگواری سے مزے لے کے کھاؤ۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور مت دو بیوقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی وہ مال جو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے اسے تم بیوقوفوں کے حوالے مت کرو۔ تو اسی طرح اگر وہ بچے یتیم بچے ابھی سمجھ نہیں ہے تو ان کے حوالے بھی نہ کیا جائے بلکہ ان کی نگرانی جاری رکھی جائے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو معروف طریقے کے مطابق، اچھے انداز میں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو، یعنی دیکھتے رہو کہ کچھ سیانے ہوئے ہیں، دانا ہوئے ہیں، کوئی انہوں نے جو ہے ان میں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ نفع و نقصان میں تمیز کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچا ہے، مراد ہے بلوغت کو پہنچا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر کوئی سمجھداری پاؤ، کوئی سوجھ بوجھ پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، لوٹا دو انہیں ان کے مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور تم اسے نہ کھاؤ، اسرافاً و بداراً، بے جا اڑاتے ہوئے اور جلد بازی کر کے، ان یکبروا، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کب کھانے دیں گے، لہٰذا ابھی موقع ہے کھا لو، تو نہ کھاؤ اس کو، ہڑپ نہ کرو اسے۔ ومن کان غنیًا، اور جو کوئی غنی ہو، فلیستعفف، اسے تو چاہیے کہ اس مال کے قریب بھی نہ جائے، دور رہے۔ ومن کان فقیراً، اور جو کوئی محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، تو کھائے دستور کے مطابق، یعنی وہ اس کا نگران ہے، اب اس کی نگرانی میں بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی اور کام کرنے جوگا رہا نہیں، تو اب اس میں سے کھائے لیکن جائز طریقے سے، دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، کم از کم دو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما، اس میں سے جو کہ ترک الوالدان، چھوڑ دیا
والدین نے، والاقربون اور قرابت داروں نے، یعنی میراث میں مردوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما اس میں جو کہ ترک الوالدان والاقربون جو ترکہ ہے والدین یا رشتہ داروں کا، مما قل منہ او کثر چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ایک خاص مقدار سے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے منجی پیڑا جو ہے وہ بھی ہے آپ کے پاس، اس کو بھی تقسیم کرو. کہتے ہیں کیسے تقسیم کریں؟ اس کو بیچ کے جو پیسے بچے ہیں اس کو تقسیم کرو شریعت کے نصاب کے مطابق. نصیبا مفروضہ یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا. آپ دیکھیں ترکے کی تقسیم کو کیا کہا؟ یہ فرض ہے. وَإِذَا خَضْرَ الْقِسْمَةَ اور جب تقسیم کا موقع ہو، حاضر ہو تقسیم یعنی تقسیم کا موقع ہو یا حاضر ہوں. وَإِذَا حَضْرَ الْقِسْمَةَ اولو القربہ یہ حضرہ جو ہے فعل ہے اپنے فاعل القربہ والیتامى اور المساکین کا. اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو انہیں اس میں سے کھلاؤ. یعنی جب اکٹھے ہوں تو ظاہر ہے اکٹھے ہوں گے، بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی، وہ سب ریکارڈ سامنے آئے گا، اثاثے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، پھر ان کی تقسیم کا مرحلہ آئے گا. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ کھانے پینے کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے، انسان اس سے جو ہے دستبردار تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا وہ جو ترکہ ہے جو مال و جائیداد ہے اسی میں سے پھر سب کو کھلاؤ. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان سے معقول انداز میں بات کرو، یعنی کوئی جھگڑے والی بات نہیں کرنی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرتے، خافوا علیہم تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے جو ہے وہ اندیشے ہوتے، کیسی کیسی پریشانیاں ہوتی. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی سیدھی بات کریں، دو ٹوک بات کریں، یعنی ایر پھیر والی بات نہ کریں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کا مال، ظلم سے، ناجائز ناحق، انما یأکلون وہ تو صرف کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن مگر آگ. اب پیٹ میں آگ کھائی نہیں جاتی، کھائی تو منہ سے جاتی ہے، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور عنقریب وہ اس آگ میں داخل ہوں گے جو بڑی بھڑکیلی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. اب آیت نمبر 11 سے آ رہے ہیں، وہ پورا جو نصاب ہے ترکے کی تقسیم کا. یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین للذکر کے لڑکے کے لیے حصہ ہے، مثل حظ الانثیین دو لڑکیوں کے برابر. فإن کن نساء پھر اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں اور وہ ہوں فوق اثنتین دو سے زیادہ ہوں، فلہن تو ان کے لیے ہے ثلثا ما ترک تو جو وہ چھوڑ مرا اس کا 2/3، یعنی اگر اس کے ورثاء میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں اور ہوں 2 سے زیادہ تو ان میں تقسیم کیا جائے گا 2/3، 2/3. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی ہو لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ یعنی لڑکا کوئی نہ ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ پھر اگر اس کا کوئی لڑکا نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کا وارث اس کا باپ ہو، یعنی باپ کی موجودگی میں بیٹا مر جائے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر اس کے کئی بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہوگا. من بعد وصیت بعد اس کی وصیت کی تعمیل کے، یوسی بہا جو وہ کر جائے، او دین یا
دین قرض کو کہتے ہیں، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی یہ وصیت کی بات کیا آ گئی؟ جب سلیبس دیا جا رہا ہے کہ اس طرح تقسیم کرنا ہے تو وصیت کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی شخص 1/3 اپنی ملکیت میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت بھی وارث کے حق میں نہیں ہوگی. لا وصیت للوارث، غیر وارث کے حق میں. وہ رثا کا تو اللہ نے یہاں بیان کر دیا، اب ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے اولادیں. لا تدرون، تم نہیں جانتے. ایہم، ان میں سے کا کون، اقرب لکم، تمہارے زیادہ قریب ہے، نفعاً، تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے. یعنی تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. وہ نفع کون سا، دنیا کا یا آخرت کا؟ آخرت کا نفع. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. وراثت کو تقسیم کرنا کوئی اضافی نیکی نہیں ہے. یہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی یہ کام بھی فرض ہے. جیسے حرام سے بچنا فرض ہے ویسے ہی یہ مر جانے والے کا ترکہ تقسیم کرنا فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے نصف ما ترک، آدھا اس کا جو وہ چھوڑ مرا. نصف ما ترک ازواجکم، آدھا وہ جو چھوڑ مرے تمہاری بیویاں. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہو. یعنی بیوی فوت ہو گئی اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، تو آدھا کس کو چلا جائے گا؟ شوہر کو. باقی جو آدھا ہے وہ مرنے والے کے والدین اور بہن بھائیوں میں سلیبس کے مطابق، نصاب کے مطابق تقسیم ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، یعنی خواتین کیا، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ مری. یعنی اگر ان کے بچے ہیں تو پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. من بعد وصیت، وصیت کی تکمیل کے بعد، یوسینا، جو وہ کر گئیں، یوسینا بہا، جو وہ کر گئیں، او دین، یا کچھ قرض ہے تو وہ چکانے کے بعد. یعنی سب سے پہلے قرض چکایا جائے گا، پیچھے جو بچے گا وہ ترکہ ہوگا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے بھی چوتھائی حصہ ہے جو تم چھوڑ مرو گے. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے لیے کوئی بیٹا نہ ہو. اگر تمہارا کوئی بیٹا نہ ہو اور بیویاں ہوں تو پھر ان کے لیے کیا ہے جی؟ چوتھائی حصہ. اور باقی کدھر چلا جائے گا؟ وہ رثا میں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ مرے. من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کی وراثت کی تقسیم کا مرحلہ ہو، یورث کلالۃ، جو کلالہ ہو، اب امراتن، یا عورت ہو ایسی ہی. کلالہ اس سے مراد وہ مرد یا عورت ہیں جن کے نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے ہو، یعنی نہ والدین ہو نہ اولاد ہو. ایک ایسا مرد یا عورت جس کے والدین بھی نہ ہوں اولاد بھی نہ ہو، وہ کلالہ ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان دونوں کو، بھائی اور بہن، السدس، چھٹا حصہ ملے گا. یعنی اس میں بہن اور بھائی برابر ہو جائیں گے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ بہن بھائی ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے. یعنی 1/3 میں وہ سارے شریک ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس مرنے والے نے کی یا ادائے قرض کے بعد. غیر مضار، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، بغیر کسی کا حق مارے. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. یعنی ایک وصیت تو وہ جو مرنے والا کر گیا،
اور ان وصیتوں کو پورا کرنا. علم یعنی بردبار ہے، کمال علم والا اور بردبار ہے. تلک حدود اللہ، وہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی یہ میراث کا تقسیم کرنا یہ اللہ کی حد ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ، وہ اسے داخل فرمائے گا، جنات تجری من تحت الانہار، ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، رہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعدی حدودہ، اور حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا، وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور رہ گئیں وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے کسی بے حیائی کا جو ہے ارتکاب کریں، مرتکب ہو جائیں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کی مرتکب ہوں. فاستشہدوا علیہن، تو ان پر گواہ بنا لو، اربعۃ منکم، آپ نے میں سے 4 گواہ. فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہاں یہ بدکاری ان سے سرزد ہوئی ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں قید کر دو، بند کر دو. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے. یہ ابتدائی حکم تھا. تو اب جو حکم ہے وہ تو بالکل واضح سورہ نور میں جو ہے پڑھیں گے آپ کہ شادی شدہ ہیں تو پتھروں سے مارے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. وعلیکم السلام. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، یعنی کوئی اور حکم اللہ تعالیٰ اپنے بھیج دے. واللذان یأتیانہا منکم، اور جو دونوں تم میں سے اس برائی کے عمل کے مرتکب ہوں، فآذوہما، تو ان کو ایذا پہنچاؤ، ان کو تھوڑا جو ہے زجر بھی کیا جائے، ڈرایا بھی جائے، ان کی جو ہے تھوڑی بے عزتی بھی کی جائے، اور ان کی پٹائی بھی کی جائے. فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح حوال کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کو چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو. یہ حکم منسوخ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کا ناسخ سورہ نور میں آئے گا، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، وہاں آئے گا. ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا، للذین، ان لوگوں کے حق میں، یعملون السوء بجہالۃ، جو کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں نادانی میں، بے خبری میں، جہالت میں، لا علمی میں. تو اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو کسی برائی کا عدم علم کی بنیاد پر، ناواقفیت میں ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی ایک ایسے ماحول میں گئے ہیں، معلوم نہیں تھا کہ وہاں اس طرح کے حالات ہوں گے، بیٹھے ہیں تو بس ان کے ساتھ رنگ میں رنگے گئے، گناہ ہو گیا. تو ایسا شخص اگر توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ قبول کرنا. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے. دروازہ کھولیں، شاید کھل نہیں رہا. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کہ برے کام کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کی عادت ہو جاتی ہے، وہ نشہ ہو جاتا ہے انہیں کچھ کاموں کا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں.
وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ مرتے ہیں وَهُمْ کفار، اور وہ کفر پر ہیں، یعنی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو برائی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ اس کی کوئی اہمیت ہے کہ جو حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا، کہ تم وراثت میں لے لو، النساء، عورتوں کو، کرہن، زبردستی، نہیں، عورتوں کو جو ہے وراثت میں لے لینا کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں مرنے والے کے بیٹے اپنے باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیتے تھے، مراد یہ کہ جو ان کی سوتیلی ماں ہوتی تھی، وہ اس کو نکاح مقت بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے سوتیلی ماں، اس کو جو ہے جبراً اپنے نکاح میں لے لینا، فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم ان سے وہ واپس لے لو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے جو ہے طرف سے انہیں بطور مہر ان کے حق کے یا وراثت میں سے حصہ ان کو گیا ہے، تو اس لیے بھی تم انہیں روک کے نہ رکھو کہ کسی طرح جو ہے کوئی چالہ کر کے جو ہے ان سے وہ مال و جائیداد ہتھیا لو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ فإن کرہتموہن، پھر اگر تمہیں کوئی شے ناپسند ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو عین ممکن ہے کہ تم کسی شے سے کراہت کرو، اسے ناپسند کرو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، استبدال زوج، ایک بیوی کو بدلنا، مکان زوجن، دوسری بیوی کی جگہ، یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، یہ کس صورت میں ہے؟ 4 ہیں نکاح میں، 5ویں لانا چاہ رہا ہے، تو ایک جس طرح وہ راکٹ اڑتا ہے تو آگے چل کے جو انجن جو ہے اس میں سے فیول ختم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو گرا دیتے ہیں نا، خواہ اٹھائے پھرے اس کو۔ تو اب 5ویں تو لا نہیں سکتا لیکن لانا چاہ رہا ہے، تو پہلی 4 میں سے ایک کو سکپ کرے گا، ایک کو جو ہے طلاق دے گا۔ وعاشروہن بالمعروف، دستور کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو، اب بھی گزارو، اب نہیں رکھنا چاہ رہے تو اچھی طرح سے ان کو رخصت کرو۔ وآتیتم احداہن قنطارا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال بھی دیا ہو اور چاہتے بھی یہ ہو کہ اسی کو رخصت کریں، اور فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لو، اتاخذونہ، کیا تم اس سے واپس لو گے اس مال کو، بہتان لگا کر، واثما مبینا، اور سری گناہ کا ارتکاب کر کے، یعنی یہ تو کھلا گناہ ہے کہ تم وہ مال ان سے واپس لے لو جو ان کی ملکیت ہے، جو ان کی ذاتی ملکیت ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے پر گھوم چکے ہو، صحبت کر چکے ہو، باقاعدہ عملی زندگی گزار چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور وہ تم سے لے چکی ہیں، میثاقاً غلیظا، بہت گہرا قول و قرار۔ وہ اس سے کیا مراد ہے؟ نکاح کے وقت جب مرد جو ہے ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ہاں میں اسے اپنے نکاح میں لیتا ہوں اور اس کے نان و نفقہ اور اس کی عزت و آبرو کی تحفظ کی ذمہ داری میری ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی ان عورتوں سے جن سے کہ تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا تم نکاح نہ کرو،
الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 سے ہم ابھی مطالعہ کریں گے، اور اس میں محرم خواتین کی ایک فہرست ہمیں بتائی گئی ہے، یعنی اس پوری دنیا میں سے وہ چند خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ دنیا کے جس کونے سے چاہیں آپ جا کے جو ہے وہ شادی کر لیں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والی ہو۔ اور اہل کتاب آج کا وہ مشرک ہے، اس لیے میں تو رائے نہیں دوں گا، اگرچہ لوگ قائل ہیں اس کے، لیکن یہ مشرک ہے۔ تو آیت نمبر 23 سے حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئیں، یعنی محرم قرار دے دی گئیں تمہارے لیے تمہاری مائیں۔ ان ماؤں میں کون کون آ جاتا ہے جی؟ اپنی امی، ان کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، عملی زندگی گزاری ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور جن کے ساتھ تمہیں بسنا کا موقع نہ ملا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی نکاح ہوا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری صلب میں سے ہیں، سگے بیٹے، ان کی بیویاں، بیٹا مر گیا ہے، اس کی بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی متعلقہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس نے طلاق دے دی، نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو، دو سگی بہنیں بھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا۔ اچھا، اسی پہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اسی پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دو بہنوں کو جمع کرنے کا معاملہ ہے، کہ قیاس جو ہے یہ کوئی شرعی ٹول نہیں ہے، خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائی، وہ تو اس پہ بات کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، اور یہاں تک کہ دیتے ہیں اول من قاس صفا و ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کون تھا؟ ابلیس۔ وہ اس کا قیاس یہ تھا نا، میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میرے اپنا کوئی ہم جنس ہوتا تو میں سجدہ کر لیتا، یہ غیر جنس سے لہذا میں نہیں کرتا۔ تو ان کی توجہ اس طرف نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سگی خالہ اور بانجی بھی اکٹھی آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ سگی پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک ہی مرد کے نکاح میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، تو یہ قیاس ہی تو ہے۔ کس بنیاد پہ قیاس کیا؟ علت کیا ہے؟ علت کی بنیاد پہ نا، جو کاز ہے، کامن کاز، اس کی بنیاد پہ آپ کہ اس پہ دوسری شے کو قیاس کرتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ شراب تھی، وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ وہ انسان کے حواس کو جکڑ لیتی ہے، اور اس میں خیر و شر میں تمیز وہ کھو بیٹھتا ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں رہتی، اور اول فل بکنا شروع ہو جاتا ہے، گویا مخبوط الحواس ہو جاتا ہے۔ اب اگر آج جو ہے کوکین وہ اثرات مرتب کر رہی ہے کہ بندے کو حرام حلال کی تمیز نہ رہے، مخبوط الحواس ہو جائے، تو قدر مشترک کی آ گئی ان میں، نشہ۔ تو اس قدر مشترک کی بنیاد پہ ہم نے ایک نئی چیز کو پہلی چیز پہ قیاس کر لیا اور حکم قائم کیا اس کے لیے کہ کوکین بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس کے اثرات وہی ہیں جو شراب کے۔ تو چونکہ دو بہنیں اکٹھی رہیں گی ایک مرد کے نکاح میں تو بڑی خوش رہیں گی، ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں خوش رہیں گی، وہ تو ان میں ایک
سوکن پنا جو ہے وہ تو موجود ہے. ان کی کھٹ پٹ شروع ہو جائے گی. نتیجتاً سوسائٹی کی جو بیسک یونٹ ہے ایک گھر، وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. اور دوسرا وہ رشتوں کا جو باہمی احترام ہوتا ہے اس میں بھی محبت ہوتی ہے دو بہنوں کے درمیان جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، دو بھائیوں کے درمیان، اس میں فرق آ جائے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا. اسی طرح خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی میں بھی وہی چیز ہے، وہی رقابت اور وہی جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی جس سے باہمی محبت بھی ختم ہوگی اور گھر کا سکون بھی برباد ہوگا. جب گھر بنیادی یونٹی جو ہے اپ سیٹ ہو گیا تو آپ کی سوسائٹی اپ سیٹ ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بنیادی اینٹ جو ہے اگر وہ ہل جائے تو جتنی بھی بلند عمارت ہو وہ دڑام سے نیچے آ گرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا ہے، تو قیاس کوئی غیر شرعی ٹول نہیں ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اب یہاں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے. والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں. محسن حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور محسنہ وہ کون ہوگی؟ جو کسی قلعے میں ہو، قید نکاح میں ہو، تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکی یمین بن جائے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں نہ وہ مانیکا سے کوئی دشمنی ہے اور نہ خان صاحب سے کوئی دوستی ہے. ہم نے تو ایک ہی بات کہی تھی کہ جس انداز میں یہ جو ہے چھوڑا گیا اور جس انداز میں جو ہے آباد کیا گیا ہے، یہ خالصتاً غیر شرعی اور شریعت عمرانیہ کے مطابق ہے. شریعت اسلامیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. شریعت اسلامیہ میں یہ حرام کام ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکی یمین بن جائیں. یعنی آپ نے جنگ کی ہے، ابھی آپ افغانستان ہوتے، نیٹو کی جو ہے خواتین آپ کی قید میں آ جاتی اور آپ کا امیر تقسیم کرتا کہ یہ لیں جناب فلاں کے حق میں اتنی فلاں، تو آپ کی ملکی یمین ہے، چاہے آپ ان کو بیچ دیں، منڈی میں لا کے بیچ سکتے ہیں. اب یہ بات کچھ لوگوں کو چبھتی ہے. اچھا، اپنے فوجیوں کا جو ہے وہ ہوس پوری کرنے کے لیے وہ وہاں سے ساتھ بھیجی جاتی ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے نا جنگ میں ہم قید بھی ہو سکتی ہیں، تو گویا اپنی خوشی سے آتی ہیں. تو جو اپنی خوشی سے آئے گویا وہ آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہے، اس جنگ کا حصہ ہے. وہ اگر قید میں آ جائے تو اس کو قیدی بنا لینا کوئی جرم نہیں ہے. ہماری بہن نہیں پکڑی انہوں نے، امریکہ میں نہیں رکھی. ہماری جامعہ افسہ کی بچیاں نہیں جو ہیں وہ غائب نہیں اٹھائی گئی. کس کے کہنے پہ، کس دباؤ پہ؟ کتاب اللہ علیکم، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تم پر لکھا ہوا فریضہ ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں، جتنی بھی عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طلبگار بنو. اگر وہ کہتی ہے جی 1 کروڑ روپیہ مار ہے، تو ہے تو ٹھیک ہے دیں اور لے آئیں، نہیں ہے تو دیکھیں جو آپ کے لیول پہ آ رہی ہے راضی ہو جائے تو اس کو لے لیں. محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ حصار نکاح میں، یعنی قید نکاح میں لانا مقصود ہو، صرف جو ہے محض شہوت رانی یا جنسی تسکین مطلوب نہ ہو. جیسے ہوتی ہیں جسم فروش ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں لوگ، یا جسم فروش مرد بھی ہوتے ہیں جن کو پلے بوائے کہتے ہیں، تو وہ قید نکاح میں لانا مقصود ہو، محض شہوت رانی کی غرض نہ ہو، وقت گزارنا نہ ہو. اب دیکھیں یہی ہے، اب اسی سے آ کے جناب وہ ہمارے اہل تشیع
مجھے بھی لا کے بتایا تھا جی کہ یہ ہے آیت متع. میں نے کہا اس کو آگے پیچھے سے کاٹ کے پڑھو گے تو متع جائز ہوگا, ٹھیک ہے, اور اگر اس کو پورے سیاق و سباق میں رکھ کے پڑھو گے تو متع حرام نظر آ جائے گی. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا, فائدہ اٹھایا. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, تو جو بھی تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہو تو اس کے بدلے میں ان کے مہر ادا کرو, فریضۃً جو مقرر کیے ہوئے تھے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ, اس پر کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے, فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ, کہ مہروں کو مقرر کرنے کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں کچھ جو ہے تم اونچ نیچ کر لو. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ, اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو, منکم طولاً استطاعت نہ رکھتا ہو, قدرت نہ رکھتا ہو, ان ينكح المحصنات المؤمنات, کہ وہ پاک دامن خاندانی ایمان والی عورتوں سے شادی کرے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات, جو تمہاری لونڈیوں میں سے ایمان والی ہیں, تو ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں, جو تمہاری ملک یمین ہوں, لیکن ہوں ایمان والی. اور یہاں محسنہ سے مراد جو ایمان والیاں ہوں لیکن آزاد عورتیں ہوں. واللہ عالم بایمانکم, اللہ تمہارے ایمانوں کو اور ان کے احوال کو خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. فانکحوہن, سو ان سے نکاح کر لو, باذن اہلہن, ان کے گھر والوں کی اجازت سے. یعنی یہ جو ملک یمین ہے جس کی, گھر والوں سے مراد وہ ہیں جو ان کے مالک ہیں, جن کے وہ حصے میں آئیں یا جنہوں نے ان کو خریدا. محصنات, ان کو قید نکاح میں لاتے ہوئے, غیر مصافحات, نہ کہ آزاد جو ہے جسم فروش ہوں, شہوت رانی کرنے والی ہوں. ولا متخذات اخدان, اور نہیں وہ چوری چھپی کسی سے آشنائی پیدا کریں, دوستیاں کریں. تو یہ چوری چھپی والی سوشل میڈیا والی بھی اسی میں آ جائیں گی نا جی, یہ ساری اسی میں آ جائیں گی. فَإِذَا أُحْصِنَّ, پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, پھر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں. فَعَلَيْهِنَّ, تو ان کنیزوں پر ہے, نصف ما علی المحصنات من العذاب, اس سزا کا آدھا جو آزاد عورتوں پر ہے. یعنی آزاد عورت کی نسبت اس کی آدھی سزا ہے. اگر آزاد کی سزا 100 کوڑے ہے تو ان کی 50 کوڑے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ, یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے. یعنی یہ اجازت اس کے لیے ہے کنیزوں سے نکاح کرنے کی. وَأَن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کرو, خَيْرٌ لَكُمْ, وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ غفور ہے, بخشنے والا ہے, اور رحیم ہے, مہربان ہے. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ,
اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے شریعت کو بیان کر دے، اپنے احکامات کو بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے۔ وہ جو ہم نے مانگا نا صراط الذین انعمت علیہم، تو ان راستوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ تمہیں راہ دکھائے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے لوگوں کے راستے تھے۔ اب اس میں راستے تو دونوں ہو سکتے ہیں، نیک لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور برے لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں مراد نیک لوگوں کے راستے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پر وہ توجہ فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تم پر نظر عنایت فرمائے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، اتباع کرتے ہیں خواہشات کی، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم رائے حق سے بھٹک کر دور دور کہیں نکل جاؤ۔ یرید اللہ، اور اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تمہارے اوپر غیر ضروری بوجھ جو ہیں وہ ہلکے کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزوری پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے مال، باہم اپنے مال نہ کھاؤ، بینکم، باہم، بالباطل، ناجائز طریقے سے، الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو، تجارتاً عن تراض منکم، کوئی کاروبار تمہاری باہمی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی وہ کام کرے گا، عدوانا وظلما، سرکش ہوتے ہوئے اور ظالم ہوتے ہوئے، ظلم کے ساتھ، یعنی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور جان کا قتل کر دینا، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم جلد ہی اس کو ڈالیں گے آگ میں، جھونک دیں گے آگ میں، جہنم میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو، بچتے رہو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہ سے اگر بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں ان کو تم سے دور کرتے رہیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صغیرہ گناہ ہیں یہ وضو کرنے سے بھی گر جاتے ہیں، یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے سے بھی گر جاتے ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر۔ وَلَا تَتَمَنَّوا، اور تمنا نہ کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اس شے کی جس کے ذریعے اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر جو ہے فضیلت دی ہے۔ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں۔ کیا مراد ہے؟ اعمال، ورنہ ایک گھر کا سربراہ کماتا ہے تو صرف اسی کا حصہ تو نہیں ہوتا، اس کی اولاد کا بھی ہوتا ہے اور اس کے اہلیہ کا بھی ہوتا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، اعمال صالحہ، ٹھیک ہے۔
یہاں اس سے مراد اقتصادی جدوجہد نہیں ہے. ان اللہ کان بکم واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو. یہ آیت تھوڑی کٹی ہوئی ہے. واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیے ہیں. مما، ان میں سے جو کہ ترک الوالدان والاقربون، چھوڑ مرے والدین یا قرابت دار، یعنی ہر ایک کے ہم نے وارث مقرر کر دیے. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد و پیمان ہو، کوئی معاہدہ ہو، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. شہید بمانا گواہ. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. اب یہ اس کو تسلیم کیے بغیر خاندان کا یہ ادارہ چلتا نہیں ہے. اگر دونوں طرف وہ معاملہ ہو جی کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، تو بیوی میاں اور میاں بیوی ہو تو پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر محلے والے تماشا دیکھیں گے جی. لہٰذا فرمایا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. اور اس وجہ سے بھی کہ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مال میں سے ان پہ خرچ بھی کیا اور مزید بھی کر رہے ہیں، مار بھی دیا ہے اور پرورش بھی کر رہے ہیں، نان و نفقہ بھی دے رہے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورتوں پر حاکم ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. ایک تو جسمانی فضیلت ہے، قوت برداشت زیادہ ہے، محنت کرنے کا جذبہ زیادہ ہے، اور اسی طرح جو ہے سخت ترین حالات میں جو ہے لوگوں کو فیس کرنا وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں عورت کیا ہے، نازک اندام ہوتی ہے. تو یہ فضیلتیں ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب ان اموال کے جو وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مہر اور ان کا جو ہے وہ ضروریات زندگی جو بھی انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہیں. فالصالحات قانتات، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ تو قانتات، اطاعت شعار ہوتی ہیں، فرمانبردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب، اور غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. کس کی حفاظت؟ اپنی عفت و عصمت کی اور خاندان کے اور خاوند کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. تو اصل نگرانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن اسباب ظاہری کے اعتبار سے ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہوتے ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ سرکش ہو جائیں گی. بات کہہ تو رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن عدم موجودگی میں کریں گی وہ جو ان کے جی میں آئے گا، یا جو اماں کہے گی. بعض خواتین کے پیچھے ماں بھی پڑھانے والی ہوتی ہے نا، بیوقوف مائیں ہوتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے سرکشی سے تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو. فاعظوہن، انہیں واعظ کہو، انہیں سمجھاؤ. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ واعظ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتا. مردوں کے لیے آئیڈیالوجی ہوتی ہے، مردوں کے لیے کھلی ڈلی بات ہوتی ہے. اور جو مرد واعظ سن کے جناب سرد نہ شروع کریں، سمجھے کہ وہ زنانے سے ہیں، پورے مرد نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، جن پہ حال طاری ہو جاتا ہے. مرد وہ ہے جو شعوری طور پہ کسی شے کو سمجھ کے اس کو اختیار کرے اور اس کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ مرد ہوتا ہے. فاعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، اور ان کو بستروں میں تنہا چھوڑو، یعنی بیڈ روم الگ کر لو.
پھر بھی نہ سمجھیں وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر پٹائی کرو، انہیں مارو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی مارنا کہ جس سے نشان پڑ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. چہرے پہ نہیں مارنا ہے، تھپڑ نہیں مارنا ہے، مارو اور نشان بھی نہ پڑے. تو مطلب کیا ہے؟ نہ مارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا، اب اللہ کا اسٹینڈنگ آرڈر ہے، حضور نے جو ہے اس کو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رکھا ہے، لیکن جو نصیحت کی ہے اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ مارنا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عارف درانی صاحب، باغ ہوتے ہیں، بڑے اچھے جو ہے وہ سمجھدار انسان ہیں. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میرا اور میری اہلیہ کا جھگڑا ہو گیا، تو میں اسے سمجھاتا رہا، سمجھا کے نہیں سمجھ رہی تھی، پھر میں نے 2 ایک لگا دی اس کو. کہتی ہے پہلے لگا دینی ہے سر نا، اتنے چیر نال کیوں مارے. یعنی ان کو مار کھانے کی طبیعت بھی ہوتی ہے، عادی ہو جاتی ہیں. پھر وہ جب ایک لگائیں گے پھر کچھ عرصے بعد دل کرے گا کیوں نہیں مارا، اتنا عرصہ ناراض تو نہیں ہے، تو مار کھانے کی منتظر ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ نہیں مارو، یہ عادت نہیں ڈالو ان کو. وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے، اطاعت کریں، فرمانبرداری اختیار کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف جو ہے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو. وہ جو کہتے ہیں کہ سر لا رہی ہے، یہ نہیں، یہ مردان کی نہیں. بات مان رہی ہیں تو خواہ مخواہ کا جو ہے وہ کوئی قضیہ کھڑا کر کے اور پھر انہیں ستانا اور اذیت دینا، یہ بھی مردان کی نہیں ہے. یہ بلکہ یہ بھی ایک یوں سمجھیں کہ زنانہ طبیعت کی ایک علامت ہے. ہوگا کوئی ایسا خاوند جس کی 4-5 بہنیں ہوں گی، انہیں پلا ہوگا تو وہ اثرات آ گئے ہوں گے. ایسے بچے ہوتے ہیں نا جن کی بہنیں زیادہ ہوں، تو پھر وہ وہی بولی بولتے رہتے ہیں، میں کھاتی ہوں، میں پیتی ہوں، میں جاتی ہوں، میں آتی ہوں. اور اسی طرح اگر کئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو وہ بھائیوں والی عادتیں آ جاتی ہیں اس میں. تو یہ اثرات ہوتے ہیں فیملی کے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقینا اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. علیٰ، اصل علی کون ہے؟ العلی اللہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، تم ڈرتے ہو، شقاق بینہما، میاں اور بیوی کے درمیان افتراق پڑے گا، اس کا تمہیں اندیشہ ہو. فَبْعَثُوا، یعنی تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان کھٹ پھٹ تو ہو گئی ہے، اب ان کے درمیان کیا ہے، توازن قائم نہیں ہوگا، جھگڑا ختم نہیں ہوگا، تو انتظار نہیں کرو کہ اگلا شو شروع ہو، فوراً کیا کرو، فَبْعَثُوا، مقرر کرو، حکم من اہلہ، ایک منصف مرد کے جو ہے گھر سے، وہ حکم من اہلہا، اور ایک منصف عورت کے گھر سے. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، پیچ اپ چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ یقیناً موافقت پیدا فرما دے گا. یعنی اگر ان کی خواہش ہے، ارادہ ہے، نیک نیت ہے، ویسے تو ہو جاتی ہے نا انسان کی کھٹ پٹ، لیکن نیت میں فطور نہیں آیا، تو اگر وہ دونوں خاندان والے یا دونوں میاں بیوی آپس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس میں پیچ اپ، وہ اسباب پیدا فرمائے گا کہ ہو جائے گا. ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، بطور خاص یتیم بچیوں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار ہمسائے کے ساتھ. جار ہمسایہ اور ذی القربہ قرابت دار، یعنی ایسا ہمسایہ جو آپ کا قریبی بھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، رشتے، کوئی رشتہ ناتا آپ کا جڑتا ہے اس سے. والجار ذی القربہ،
والجار الجنب، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی، یعنی وہ رشتہ دار نہیں ہے، اوپرا ہے، مکان کسی کا ہے، آپ کے اس مکان میں آ کے کرائے پہ رہ رہا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور ہم نشین ساتھی، پہلو کے ساتھ، آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ پہلو میں بیٹھنے والا کون ہے؟ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ساتھ والی سیٹ خالی ہے، کوئی آ کے بیٹھ گیا، آپ کو تو نہیں پتہ تھا، جہاز میں آ کے بیٹھ گیا، ٹرین میں آ کے بیٹھ گیا، اور کچھ لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی ساتھ والی سیٹ پہ کون آ کے بیٹھے گا، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی بات ہو رہی ہے، سیٹ خالی ہے نا، وہ صاحب بالجنب، وہ بھی پڑوسی ہے آپ کی، یعنی جب آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کا نکاح ہو جائے گا، کیوں پڑوسی ہے؟ پتہ نہیں کون آگے کون پیچھے، چلا جائے، نباہ نہ ہو، طلاق ہو جائے، تو عارضی ہمسائے۔ ویسے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنہوں نے توڑ نبھانے کی قسمیں اٹھائی ہیں وہ بھی عارضی ہمسائیگی ہی ہوتی ہے بس، کب پتہ کون پہلے کون بعد میں۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اور ہم نشین ساتھی، ساتھ بیٹھنے والا، کلاس میں کلاس فیلو، سفر میں ساتھ سفر کرنے والا۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ تو کیا کرو؟ بھلائی کرو والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے کے ساتھ، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور پہلو کے ساتھ، بیٹھے ہوئے کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ کنیزیں اور وہ غلام جو تمہارے ملک یمین ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان دو کا بطور خاص حوالہ دیا تھا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ، ان کو مارنا نہیں ہے، ان پر زیادتی نہیں کرنی ہے، زیادتی کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈنے، غلاموں اور عورتوں کے حوالے سے۔ ویسے میں تو کہتا ہوں کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا، ان پر زیادتی کرنے والا، میں اسے مرد سمجھتا ہی نہیں، بہت بولا بالا سا کردار ہوتا ہے عورت کا، مس ہینڈل نہ کریں آپ تو آپ کے لیے دنیا آخرت میں سکون کا باعث ہے۔ مس ہینڈل ہو گیا تو پھر ظاہر ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو آپ سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، من کان، اس سے جو ہو، مختالا فخورا، جو شیخیاں بگاڑنے والا ہو اور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہو، اکڑنے والا ہو۔ الذین یبخلون، جو خود بھی بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، وہ یأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی خود تو بیگم صاحبہ سے ڈرتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں نہ کری دعا بھی، پریشان ہو جائے گا۔ آپ کہنا وہ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے یار تم چاہتے ہو کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی حلال چیزوں سے دوسروں کو منع نہیں کرنا چاہیے، اپنے کسی جو ہے معروضی حالات کے تناظر میں دوسروں کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابا مہینا، عذاب جو مہین، توہین سے ہے یہ، ٹھیک ہے، رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یاد آ گیا ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کالذی ينفق مالہ رعاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ وہی ہو گیا۔ والذین ينفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
ولا یؤمنون باللہ، اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت پر۔ اور یہ اکثر آج کل کے صدقات و خیرات یہ معاشرتی دباؤ میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے حالات آج کل معاشی حالات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے، ہر ایک کے، جو بہت زیادہ آسود ہیں ان کے حالات ان کو بھی پتہ ہے، اور جو ایوریج لوگ ہیں ان کے تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان سے تو آپ نا واقف نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، حلال کی کمائی کے ساتھ ان لچھنوں کے ساتھ جو ہماری سوسائٹی میں پنپ رہے ہیں، ساری زندگی میں کوئی شخص اپنی ایک بیٹی کو رخصت کر لے اور ایک موت بھگتا لے نا، بڑی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا حلال کی کمائی کے ساتھ۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا۔ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں نا، جب کوئی غمی ہو، کوئی مر گیا، تیسرے دن کی دعا کے والے سے، یار گنجائش تو نہیں ہے، کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ سنی ہوں گی آپ نے اپنے کانوں سے یہ بات ہے۔ تو اللہ کی رضا کہیں وہ دور دراز ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو یہ ریاکاری ہو گئی، یہ بجائے اس کے کہ یہ نیکی بنتی، یہ شرک بن گیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، شرک کر چکا۔ اور شرک وہ گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں اسے تو معاف نہیں کروں گا کہ کوئی شرک کرے، ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف کروں گا۔ تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور اس کے ساتھ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ کیوں آیا، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ نے بھلائی کی میرے ساتھ، ذہن میں یہ بات ہے کہ کل کو یہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے، کام آئیں گے۔ یہ بھلائی نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ ایک بیوپار ہے، یہ ایک بزنس ہے۔ اور کل کو اگر وہ آپ کے کام آ گیا، میں آپ کے کام آ گیا، تو آپ نے جو چاہا آپ کو دنیا میں مل گیا کہ نہیں؟ تو آخرت میں پہنچے گا؟ وہ نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا، دکھلاوے کی نماز پڑھی، دکھلاوے کا صدقہ کیا، وہ شرک کر چکا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہیں گے اوندے منہ ان کو جہنم میں پھینکو۔ وہ کہیں گے اللہ میں نے نیکیاں کی ہیں، جان دیے تیرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا ڈان ہے، کیا سورما ہے، کتنا ڈٹ کے لڑا ہے۔ فقد کیلا، لوگوں نے کہا واقعی تم نے جو چاہا، لوگوں نے کہا تم نے مال خرچ کیے، تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ میری سخاوت کا چرچا ہو جائے، آگے الیکشن بھی تو لڑنے ہیں نا، ذرا نمایاں ہو جاؤں گا۔ تو لوگ کہہ چکے، آخرت میں وہ عمل پہنچا ہی نہیں۔ دکھاوے کی نماز پڑھی، لوگوں نے کہا بڑا پرسکون ہو کے نماز پڑھتے ہیں عبدالقیوم صاحب، دکھا جو رہا ہوں۔ جب کہہ دیا انہوں نے جو میں نے چاہا، اس کا ریورس مجھے آ گیا، کک بیک آ گئی، آگے نہیں پہنچے گا وہ۔ اس لیے کہا کہ نہ اللہ کی رضا مطلوب ہے اس شخص کو، نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے، یہ اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، ریاکار ہے، دکھلاوا کرنے والا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس کا دوست اور ساتھی ہو گیا شیطان، فساء قرینا، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، اور ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی، کیا چلا جاتا ان کا، لو آمنو، کہ وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رزقہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ عبداللہ یہ خرم کو نکال دو، آیت نمبر 39، کہاں سے؟ اچھا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کون سا آسمان ٹوٹ جانا تھا، کون سی مصیبت آ جانی تھی ان لوگوں پر اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت پر، اس ہاتھ سے دیتے اس کو پتہ ہی نہ ہوتا۔ میرے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ یہ کوئی دعا درود نہیں کرتا، حالانکہ میرے والد صاحب کی وہ اولاد بھی ہے جو بہت محتاج بھی ہیں، میرے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ایسے جو ہے وہ نخرے کرتے رہتے ہیں، بڑے بھائی بھی اور بہنیں بھی۔ کبھی ان کی ہتھیلی پہ انہوں نے کچھ رکھا ہو تو رکھو، اللہ جانتا ہوگا، لیکن یہ جمعرات نہیں چھوڑیں گے، سجے کھبے جناب ادھر ادھر، اور ان رسموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ باقی کہاں کہاں پانی مرتا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ویسے میں نے اپنے گھر کی آپ کو اس لیے مثال دے دی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، تیسرے دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ جیسے وہ مرا نہیں بلکہ اس کی شادی ہے، کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اپنا حق سمجھ کے آتے ہیں۔ ہماری آنکھ کی بھوک یہ قبر کی مٹی ختم کرے گی، ہم رسومات میں گر کے رہ گئے، ہم نے اتنا پریشر کریٹ کر دیا ہے غریب آدمی کے لیے، اس کے لیے غمی کو بھگتانا، اس کے لیے اپنی بچیوں کو بیانا یہ مشکل ہو گیا، گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور لوگ قرض اٹھا کے جو ہے وہ یہ مکروہ رسمیں نبھا رہے ہوتے ہیں، ثواب تو کیا ان کو الٹا جناب دنیا آخرت میں بیچارے اس وجہ سے پریشان ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاریوں کو معاملہ یہ فرمایا کہ جتنی استطاعت ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، تمہارے دیکھا دیکھی کل دوسرے کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، نمک پہ کھلوا دو روزوں لوگوں کی افطاری کروا دو، دودھ میں تھوڑا پانی ڈال کے تھوڑا میٹھا ڈال کے شہد ڈال کے کسی طرح سے جو ہے اس پہ افطاری کروا دو، یہ کیا تم پرتکلف قسم کی افطاریاں کروا رہے ہو لوگوں کو، اور معاشرے میں ایک ایسی روش کو فروغ دے رہے ہو کہ کل لوگوں کے لیے یہ بھی ایک عذاب بن کے رہ جائے گا۔ اس لیے بھی میں افطاریوں سے بھی احتراز کرتا ہوں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، جتنی استطاعت ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ آخر وہ خرچ کرنے والا غزوہ تبوک کے موقع پہ وہ بھی تو تھا جس کے پاس مٹھی بھر کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور نے وہ کھجوریں ڈیر پہ پھیلا دی تھی کہ یہ اس پورے ڈیر پہ حاوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے پیمانے وہ نہیں ہیں جو دنیا داروں کے ہیں کہ کس نے زیادہ خرچ کیا۔ ایک آدمی کے پاس لاکھ روپیہ، اس میں سے وہ جو رمضان میں 99,000 کی افطاری کروا دے، کسی کو 1,000 بچا کے رکھ لے، اور ایک آدمی کے پاس ہے ہی 1,000 روپیہ، وہ نہ کروائے کسی کی افطاری، کسی ضرورت مند کو اس ہاتھ سے دے اور اس کو پتہ نہ چلے، بتائیں دونوں میں سے کس کا اجر و ثواب زیادہ ہے؟ اس نے 100% کیا ہے، 1,000 خرچ کیا ہے، تھا ہی 1,000، اس کے پاس 1,00,000 تھا، اس نے 99,000 خرچ کیا، 1,000 بچا کے رکھا ہے، تو وہ پیچھے رہ گیا نا۔ تو کسی کی تیلی چوانی کسی کے کروڑوں پہ باری ہوتے ہیں۔ لہذا اصل شے ہے انسان کی نیت، کے کس نیت کے ساتھ آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو تھوڑا ہو لیکن کافی ہو بہتر ہے اس زیادہ سے، جو زیادہ ہو لیکن غفلت میں ڈال دے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ایک نیکی ہوگی، یضاعفها، تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانہ فضل میں سے بہت بڑا اجر و ثواب اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ وہ مقام ہے سورہ نساء کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تھی کس سے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو موسیٰ اشعری کہ یا ابا موسیٰ اتلو علیہ، مجھے تلاوت کر کے سناؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا حضور میں آپ کو تلاوت کر کے سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں
مجھے دوسروں سے سن کے زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب پہنچے نا اس آیت پہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی تھی۔ کیوں؟ ذرا ترجمے پہ غور کریں۔ اس دن کیا بیتے گی جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائیں گے ان پر، یعنی آپ کی امت پر، یعنی ہر امت کے خلاف اس کے نبی سے گواہی لیں گے کہ ہم نے ایک امانت دی تھی آپ کو، ان لوگوں کے لیے آپ نے پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی۔ اور نبی امین ہوتے ہیں نا، خائن تو نہیں ہوتے، وہ تو ادھر سے لے کے ادھر دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر جبرائیل امین ہے تو انبیاء تو ان سے بڑھ کے امین ہے۔ تو ہر نبی اللہ کی جناب میں سرخرو ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا پیغام من و عن آگے پہنچا دیا ہوگا۔ چلتے چلتے یہ ٹرائل کہاں پہنچے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا کہ نہیں، تو حضور کیا جواب دیں گے؟ وہی جو دیگر انبیاء نے دیا، جو آپ نے اقرار کروا بھی لیا خطبہ حاجت الوداع کے موقع پہ، جب آپ نے پوچھا تھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب بولے تھے بیک زبان انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة، ہم گواہ ہیں اس پر اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت بھی ادا فرما دی، آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق بھی ادا کر دیا، آپ نے لا علمی اور جہالت کے جتنے پردے تھے وہ ہٹا دیے۔ اب اللہ اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے یا ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں ہر شے کا پتہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہم اشہد، یہ مانتے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ یہ وہ ہے شہادت علی الناس۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ کہ میری امت کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کتنوں کے حق میں میری گواہی فائدہ مند ثابت ہوگی اور بہت ساروں کے خلاف جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت نمبر 41 ہے جناب، آپ نے یاد رکھنی ہے، سورہ نساء۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن یودو چاہیں گے الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو تسوی بہم الارض، اے کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، ان سمیت زمین برابر کر دی جائے۔ کیا مطلب؟ زمین پھٹے، یہ بیچ میں چلے جائیں اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے، منظر سے ہی غائب ہو جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ تدریجاً جو ہے شراب کی حرمت کا حکم آ رہا ہے، یعنی جتنی دیر نماز میں ہوں گے اتنی دیر اس سے کچھ پہلے بھی اور کچھ بعد بھی۔ اچھا مسئلہ کیا تھا عربوں کے یہاں؟ اس وقت تو یہ سافٹ ڈرنک تو تھے نہیں، وہاں کی مرغوب شے کیا تھی؟ شراب۔ وہ انگور کی بیٹی کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں، بلا سا نام ہے اس کا ادب میں کوئی، تو ہر کوئی پیتا تھا، جتنی پرانی ہوتی تھی بڑے فخر سے سرو بھی کرتے تھے اور پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے۔ اب ان کو ایک دم چھڑانا یہ حکمت کے منافی ہے نا، حکمت دعوت کے منافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریجاً یہ احکامات دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی اتنی دیر تو چھوٹے گی ابھی ان سے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم
تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ یہ ہم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں پڑھ کے آئے تھے، وہاں حکم تھا انما الخمر والمیسر، بلکہ یہ تھا کہ یہ جو شراب اور جوا ہے اس کے جو ہے نقصان کا پہلو اس کے نفع کے پہلو پہ غالب ہے، اسمہما اکبر من نفعہما۔ تو یہاں اسی تناظر میں یہ بات ایک قدم آگے بڑھائی گئی کہ جب تم اللہ کے سامنے پیش ہونے جاؤ تو جب تک بالکل یا 100% ہوش میں نہ آ جاؤ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ اب بندہ مومن کے لیے تو نماز سے کوئی رخصت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پانی میں ڈوب بھی رہا ہو تو نماز کا وقت اگر اس کا ذہن کام کرے تو قبلہ رخ کوشش کرے پھر جائے، اپنے نیت میں جو ہے نماز کی نیت کر لے، اور کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر صحیح تندرست ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو مشرک ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک تمہیں ہوش اس لیول کا نہ ہو کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ صحیح کہہ رہا ہوں، جو سن رہا ہوں صحیح سن رہا ہوں۔ تو ابھی فجر پڑھی ہے، فجر سے زور تک چلو خاصا وقفہ آ گیا، لیکن زور کے بعد عصر تک شراب پی کے کوئی ہوش میں آئے گا؟ عصر سے مغرب تو گویا یہ ہے کہ تدریجاً جو ہے حکم دیا گیا، اب صحابہ نے اس کی تعمیل کی، اور جب بالکل یہ جو ہے حکم آ گیا کہ اب یہ تو بالکل حرام ہے تو انہوں نے اٹھا کے گلیوں میں بہا دی۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو ہے معلوم ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبن، اور اسی طرح حالت جنابت میں بھی جب کہ غسل فرض ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ راستہ عبور کرنے والے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی ابھی مسجد میں ہو یا کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں سے گزرنا پڑ رہا ہے، جو مصلی ہے یا مسجد ہے، غسل واجب ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ مجبور ہو وہیں سے جو ہے گزرو گے، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، او جاء أحد منکم، یا تم میں سے کوئی آیا ہو واپس من الغائط، رفع حاجت کے بعد، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو ارادہ کرو، صعیداً، مٹی کا، طیباً، پاک مٹی، جو پاک ہو، پاک مٹی پہ ہاتھ مارو، فامسحوا بوجوہکم، بس اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا بھی، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اب اس موقع پہ جو ہے وہ آخری عشرے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے دیکھیے رمضان کی راتوں میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ آج ہماری 43 آیات جو ہیں یہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو بات ہم نے بیان کی، جو صحیح بیان کی، اسے قبول فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ جزاک اللہ۔